بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق سے پہلے جناتوں کو دنیا میں بسایا تھا۔ جب جناتوں نے سرکشی کی، آپس میں جنگیں شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے خلیفہ انسان کو دنیا میں آباد کرنا چاہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، زمین پر بسانے سے پہلے ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کو خالی کیا جائے اور انسانوں کے رہنے کا انتظام کیا جائے۔ فرشتوں نے آ کر کے جنوں کو یہاں سے ویرانوں کی طرف بھیجا، جنہوں نے سرکشی کی، یہاں تک کہ فرشتوں میں اور جنوں کے درمیان جنگ بھی ہوئی، اور اس جنگ میں کچھ اسیر بھی ہوئے، گرفتار بھی ہوئے۔ ایک روایت کے حساب سے ان میں جو گرفتار ہوئے تھے، ایک شخص تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ یہ عزازیل جو ہے، اس کے باپ کا نام خبلیس، جس کی شکل شیر کی مانند تھی، اور اس کی ماں کا نام نبلیت تھا، جس کی شکل بھیڑیے کی طرح تھی۔ تو ان دونوں سے یہ عزازیل، جسے ہم اور آپ ابلیس کہتے ہیں، اور قرآن میں جس کا ذکر ابلیس کے نام سے ہے، وہ پیدا ہوا تھا۔ تو بعض روایت کے حساب سے یہ بھی گرفتار ہوا اور پھر فرشتوں کی قید میں رہا، اور پھر قید کے اندر اس نے خوب عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ خود پہلے سے جنوں سے الگ تھلگ رہنے لگا اور گوشہ نشینی والی زندگی اختیار کی اور خوب عبادت کرنے لگا۔ اس کی عبادت و ریاضت کا شہرہ اتنا ہوا کہ جو فرشتے زمین پر جنوں کو ہٹانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھی اس کی عبادت کو دیکھا اور متاثر ہوئے کہ یہ کتنا زیادہ عبادت گزار ہے، کتنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ تو پہلے آسمان کے جو فرشتے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، یہ شخص جو بڑا ہی عبادت گزار ہے، اسے ہم پہلے آسمان پر اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اجازت عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی، اور پھر یہ عزازیل جو ہے
وہ پہلے آسمان پر لے جایا گیا۔ یہ پہلے آسمان پر بھی عبادت میں مشغول ہو گیا، یہاں تک کہ 1000 سال تک اس نے پہلے آسمان پر عبادت کی، اور پہلے آسمان پر اس کو زاہد کے نام سے پکارا جانے لگا۔ پھر اس کا چرچا دوسرے آسمان کے فرشتوں نے سنا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ ایسا عبادت کرنے والا، حالانکہ وہ جنوں میں سے ہے اور جنوں میں سے بہت سے لوگوں نے تیری نافرمانی کی، سرکشی کی، لیکن یہ بڑا عبادت گزار ہے، 1000 سال تک اس نے پہلے آسمان پر عبادت کی ہے، ہم بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی کہ ہم اسے دوسرے آسمان پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اور پھر صاحب معرج النبوہ فرماتے ہیں کہ اسے دوسرے آسمان پر لایا گیا۔ دوسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک اس طرح عبادت کی کہ یہ دوسرے آسمان کے فرشتے بھی بہت متاثر ہوئے اس کی عبادت سے، اور اس کو عابد کے نام سے پکارنے لگے۔ پھر یہ چرچا تیسرے آسمان تک پہنچا۔ اس طرح ہوتے ہوتے تیسرے آسمان پر پھر اس کو راکع کے نام سے پکارنے لگے، پھر چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، یہاں تک کہ 7 آسمان پر وہ 1000 سال تک عبادت کرتا رہا، اور فرشتوں میں مختلف لقب وہ پاتا رہا، اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارا جاتا رہا۔ جب 7 آسمان پر اس کے چرچے ہو گئے، اب جنت تک اس کا تذکرہ پہنچا، اور جو جنت کے داروغاں ہیں حضرت رضوان جنت، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے معبود برحق، اس کی عبادت و ریاضت سے تمام مقربان آسمان متاثر ہوئے ہیں، اگر تیرا حکم ہو اور اس کو جنت کے داخلے کی اجازت ہو جائے تو دوسرے ملائکہ بھی اس کی صحبت سے مستفید ہوں۔ جب یہ رضوان جنت نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضوان جنت کی عرضی بھی قبول فرمائی، اور پھر یہ عزازیل جنت میں پہنچا، جنت میں اس کا داخلہ ہوا، یہاں بھی وہ عبادت میں مشغول رہا، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس سے بڑے متاثر ہوئے، اور جنت میں انہوں نے ابلیس کا وعظ رکھا، تقریر کا اس کا پروگرام ہوا، اور اس نے فرشتوں کے سامنے تقریر کی، اور اس مجلس میں اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے شریک ہوئے کہ جن کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے جو ہے ابلیس کی یہ تقریر سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابلیس کی مقبولیت، عزازیل کی مقبولیت کتنی زیادہ تھی۔ اس طرح یہ جو ہے جنت کے اندر بھی عبادت و ریاضت کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو اپنے دوستوں کا خیال آیا جنہیں وہ زمین پر چھوڑ کر کے آیا تھا، ان جنوں کا اس کو خیال آیا، اور پھر اس نے وہاں سے کچھ فرشتوں کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے کہ جو جن زمین پر سرکشی میں اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے، انہیں جو ہے راہ ہدایت پر لایا جائے، راہ راست پر لایا جائے۔ فرشتے آئے، لیکن ان سب کی کوشش ناکام رہی، اور جن اپنی سرکشی میں مبتلا رہے۔
لیکن اس کے ان کاموں کی وجہ سے فرشتوں میں اس کی مقبولیت بڑھتی رہی، یہاں تک کہ اب ابلیس کو، عزازیل کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنا خلیفہ کسی کو بنائے گا تو اسی کو بنائے گا، کیونکہ اس سے زیادہ عبادت کسی نے نہیں کی، اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب کوئی نہیں ہے۔ تو دل میں اس کے یہ خیال ہونے لگا تھا کہ وہی جو ہے اللہ کی خلافت کا مستحق ہوگا۔ ایک دن فرشتوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئی، یا اس نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا کہ جو گریہ وزاری کر رہے تھے، اس نے جا کر کے پوچھا کہ فرشتوں کیا بات ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نے لوح محفوظ پر پڑھا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انعام و اکرام کیے، اللہ نے اس پر خوب نوازشات کی، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دن اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی بارگاہ سے اسے مردود قرار دیا جائے۔ تو ہم فرشتے اس لیے رنج و الم میں ہیں کہ کہیں وہ ہم نہ ہوں، اس لیے ہم رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر عزازیل نے کہا کہ تمہیں یہ بات ابھی پتہ چلی؟ لوح محفوظ پر یہ بات میں نے تم سے برسہ برس پہلے پڑھ لی تھی، لیکن تمہیں اور مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو بڑا خدشہ ہے، ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں ہم نہ ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب اس نے فرشتوں کے لیے جو دعا کی تو یہ کہا اللہم آمنہم، اے اللہ ان کی حفاظت کر اور انہیں تیری بارگاہ کا مردود ہونے سے محفوظ رکھ۔ اس نے فرشتوں کے لیے دعا کی، اپنے آپ کو اس میں شامل نہیں کیا۔ وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ میں تو ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا، میں وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، بلکہ مجھے تو اللہ کا خلیفہ بننا ہے۔ تو یہ سوچتا رہا، اس کی یہ سوچ تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ابلیس ایک بار جنت میں گیا، وہاں اس نے دیکھا کہ کارکنان قضاء و قدر نے وہاں یہ لکھا ہے ان قریب اللہ رب العالمین اپنے ایک ایسے بندے کو جس پر اس نے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے، اس کو زمین سے آسمان پر بلائے گا، جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کو بعض امور پر اطلاع دی، لیکن وہ احکام الہی کو نہ مانے گا، ان پر عمل نہ کرے گا۔ ابلیس نے جب ان کلمات کو پڑھا تو جنت میں 1000 سال تک مصروف عبادت رہا، اور دوران عبادت، یہ عبادت کیوں کی تھی اس نے کہ دوران عبادت وہ اس شخص پر لعنت کرتا رہا جو فرمان الہی کا منکر ہو، وہ یہی کہتا رہا اس شخص پر لعنت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، لیکن کبھی بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کم سے کم میں اپنے لیے دعا کر لوں کہ اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھے، یہ کبھی اس نے نہیں کیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عزازیل نے، ابلیس نے لوح محفوظ پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا دیکھا، تو یہ دیکھ کر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ یہ شیطان رجیم کون ہے؟ وہ خود اللہ سے
پوچھ رہا ہے کہ یہ شیطان رجیم کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا ایک بندہ ہے جس کو میں نے انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ ان نعمتوں کے ملنے کے باوجود میری نافرمانی کرے گا، لہٰذا میں اس کو ذلیل و رسوا کروں گا۔ ابلیس نے عرض کیا کہ اللہ اس کو مجھے دکھا دے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں، مجھے دکھا دے تاکہ میں اسے ہلاک کر دوں، تاکہ وہ تیری نافرمانی ہی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت آنے والا ہے کہ تو اسے دیکھے گا۔ اس وقت بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں میں نہ ہوں، بس اسے یہ گھمنڈ تھا، یہ تکبر تھا کہ میں تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر صاحب معارج النبوہ فرماتے ہیں قال بعض العارفین ان الشیطان لم یہلک ما لم یر فی نفسہ اما اذا رأى فی نفسہ وقال انا اہلک وفلک واجبۃ دعائہ حین قال ارانی حتی اہلک، کہ شیطان ہلاک و تباہ اور برباد نہ ہوتا اگر اس کو اپنے نفس کا خیال ہوتا اور وہ اپنے لیے دعا کر لیتا، لیکن اس نے اپنے جائزے کی بجائے یہ کہا کہ میں اس نافرمانی کو ختم کر دوں گا، میں جو نافرمانی کرے گا اسی کو ختم کر دوں گا۔ تو یہ اس نے کہا اپنا جائزہ نہیں لیا۔ اگر وہ اپنا جائزہ لے لیتا، اپنی طرف نظر کر لیتا تو وہ ہلاک و برباد نہ ہوتا۔ اب ہمیں یہاں پر عارفین کے اس قول سے ایک سبق لینا ہے، ایک عبرت لینی ہے کہ ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہم انگلی دوسروں پر اٹھاتے رہتے ہیں، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن کبھی ہم اپنے اندر جھانکتے نہیں کہ ہم کیسے ہیں، میں کیسا ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ کبھی ہم اپنے اندر عیب تلاش نہیں کرتے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے درمیان تھے۔ آپ نے کہا کہ میرے مریدوں بتاؤ میرے اندر کوئی عیب ہے؟ اللہ کے ولی ہیں لیکن پھر بھی مریدوں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بتاؤ میرے اندر کوئی عیب ہے؟ مریدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تعجب کی نگاہ سے کہ اللہ کے ولی اپنے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی عیب ہے۔ ایک دانشور مرید تھا، عقل مند مرید تھا، اس نے جواب دیا حضور ایک عیب ہے۔ سب چونک گئے کہ حضرت کے اندر یہ عیب نکالنے جا رہا ہے، حضرت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر ایک عیب ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے اور سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا بتاؤ میرے اندر جو عیب ہے وہ مجھے جلدی بتاؤ۔ اس عقل مند نے کہا کہ حضور آپ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یہی چیز ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو آپ اپنے پاس رکھتے ہیں، مجھے تو یہی عیب نظر آ رہا ہے۔ یعنی ایک پیر کی تواضع انکساری دیکھیں، ایک مرید کی عاجزی دیکھیں، تو یہ عاجزی، یہ تواضع انکساری پیر میں اور مرید میں ہونی چاہیے، جو آج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی نے فرمایا کہ میں تو تمہارا خادم ہوں، میں تو گنہگار ہوں۔ تو یہ عاجزی اور انکساری، آج پیروں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا، سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور آج مرید بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، جبکہ پیر و مرید دونوں کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم گنہگار ہیں، تب تک ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوں گے، ہم توبہ نہیں کر پائیں گے۔
تو شیطان بھی ہلاک و برباد ہوا اس لیے کہ اس نے اپنے عیب نہیں دیکھے، اپنے اندر نہیں جھانکا. اور جو شخص بھی شیطان کی روش پر چلتا ہے وہ بھی ہلاک و برباد ہوتا ہے. اس لیے ہمیں شیطان کی روش پر نہیں چلنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے اور انہیں سنوارنے کی کوشش کرنی ہے. اگر ہر انسان یہ سوچنے لگے کہ میرے اندر جو عیب ہیں وہ میں دور کر لوں تو ساری دنیا سے ویسے ہی عیب ختم ہو جائیں گے. پھر ہمیں دوسروں کے عیب ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر انسان اپنے اپنے عیب دور کر لے گا تو دنیا کے اندر سے عیب ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کی روش پر چلنے سے محفوظ فرمائے. اللہ عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.